یا رسول اللہ، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، حیدری، آواز بلند صلوات۔ سامعین محترم، آپ کے سامنے سورہ عصر کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ عنوان گفتگو ایمان اور عمل صالح۔ ارشاد رب العزت ہے والعصر ان الانسان لفی خسر، زمانے کی قسم بے شک انسان خسارے میں ہے۔ ماشاءاللہ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، مگر وہ انسان خسارے میں نہیں ہے جو صاحب ایمان ہے اور صاحب کردار ہے۔ وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، اور وہ انسان بھی خسارے میں نہیں ہے جو ایک دوسرے کو حق و صبر کی تلقین کرتے رہتے ہیں۔ عزیزان گرامی، سلسلہ گفتگو کو جہاں تک پہنچایا تھا کہ پروردگار عالم نے اس سورہ میں دو گروہ کا تعارف کروایا، ایک کا تعلق اللہ سے پہلے، ایک کا تعلق اللہ کے بعد، اور یہ بات واضح ہو چکی ہے اور آپ کے اذہانیہ میں یہ بات محفوظ ہو چکی ہے کہ اللہ سے پہلے کیا ہے اور اللہ کے بعد کیا ہے۔ اللہ سے پہلے انسان کافر ہے، اللہ کے بعد انسان موحد ہے۔ لا الہ الا اللہ، نہیں ہے کوئی معبود، کافر ہے۔ الا اللہ، مگر ہے اللہ، انسان موحد۔ اللہ سے پہلے کوئی جوان نہیں ہے، اللہ کے بعد کوئی جوان ہے۔ لا فتح الا علی، کوئی تلوار نہیں ہے لیکن اللہ کے بعد کوئی تلوار ہے تو ذوالفقار ہے۔ تو عزیزان گرامی، یہ اللہ سے پہلے اور اللہ کا بعد جو ہے، پہلے اور بعد جو ہے وہ آپ کے لیے واضح ہو چکا ہے۔ سلسلہ گفتگو کو میں آگے بڑھا رہا ہوں کیونکہ دامن وقت میں زیادہ گنجائش نہیں ہے، تیزی سے وقت گزر رہا ہے۔ آج تیسری مجلس ہے اور اس سورہ کو کامل بھی کرنا ہے اور تفسیر بھی اس کی بیان کرنی ہے۔ ساتھ ساتھ سلسلے گفتگو کو جہاں تک پہنچایا تھا کہ ہم نے زمانے کی پروردگار عالم نے جب قسم کھائی ہے تو کچھ زمانہ معین نہیں کیا پروردگار عالم نے کہ وہ زمانہ کیا ہے۔ اب جب زمانہ معین نہیں ہے کہ زمانہ کون سا ہے، تو ہم نے ایک زمانہ دیکھا تھا، جناب نوح کا زمانہ۔ جناب نوح کا زمانہ دیکھا تو اس میں پروردگار عالم نے واضح الفاظ میں کہا وَمَا آمَنَ مَعَهُ إِلَّا قَلِيلٌ، کہ جناب نوح پر ایمان لے کر نہیں آئے لیکن بہت تھوڑے افراد۔ یعنی مفسرین نے ذکر کیا کہ نوح پر ایمان لانے والے جو تھے وہ فقط اور فقط 80 افراد سے زیادہ افراد نہیں تھے، یعنی اللہ قلیل، بہت کم افراد۔ تو عزیزان گرامی، جی اللہ نتیجہ یہاں سے اس واقعے سے ہم نے یہ لیا تھا کہ نجات نبی میں نہیں ہے، نجات کشتی فقط میں ہے۔ حیدر دیا میں نے نہیں کہا، آپ کو قرآن کہہ رہا ہے۔ نجات نبی میں نہیں ہے، نجات کشتی میں ہے۔ اگر نجات نبی میں ہوتی تو نبی تو پکار رہا تھا ان نبنی من اہلی، کہ پروردگار عالم یہ میری اہل میں سے ہے۔ تو پروردگار عالم نے کیا جواب دیا؟ لیس من اہلک انہ عمل غیر صالح، کہ اے نوح یہ تمہارے اہل میں سے نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے اس کا عمل غیر صالح ہے۔ یہ عمل غیر صالح اس وقت کون سا تھا؟ خدا سے سوال کریں گے پروردگار عالم، اس بیٹے کنعان کا ہم سام یافس تو سوار ہو گئے لیکن کنعان سوار نہیں ہوا، اس کا عمل غیر صالح کیا ہے؟ تو عجب نہیں پروردگار عالم جواب دے کہ نبی پکار رہا تھا کہ ارکم معنا، کہ تم ہمارے ساتھ آ جاؤ، ہمارے ساتھ سوار ہو جاؤ۔ نبی پکار رہا تھا، اس نے نبی کی پکار پر لبیک نہیں کہا۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ میں زیادہ نہیں پڑھ سکتا، اس سے آگے میں بیان نہیں کر سکتا کہ نبی اگر پکارے اور نبی کی پکار پر اگر کوئی لبیک نہ کہے تو وہ اہلیت سے نکل جاتا ہے۔ انگلش نہیں ہوگی، انگلش۔ تاریخ میں جا کر دیکھیے کہ نبی پکارے اور نبی کی پکار پر نہ آئے، یہ زندہ ہے یا مردہ؟ بیٹا زندہ ہے یا مردہ؟ زندہ ہے نا، نبی پکار رہا ہے۔ اور قرآن کی آیت میں موجود ہے کہ جب تم کو نبی پکارے استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم، کہ جب تم کو نبی پکارے تو اس کی دعوت پر لبیک کہو۔
یہ زندہ ہے یا مردہ؟ زندہ ہے نا. اب آئیے قرآن کا دوسرا واقعہ. رب ارنی کیف تحیی الموتی، کہ پروردگار عالم تو مجھے دکھا کہ تم مردوں کو کیسے زندہ کرتا ہے. توجہ کیجئے گا. کہ پروردگار عالم تو مجھے دکھا کہ تم مردوں کو کیسے زندہ کرتا ہے. ابراہیم کا ایمان نہیں لے کر آئے. اولم تؤمن، کہ تم کو ہم پر ایمان نہیں ہے؟ ایمان تو ہے، لیطمئن قلبی، لیکن اطمینان قلب چاہتا ہوں. پروردگار عالم نے کیا کہا کہ ابراہیم ایسا کرو، 4 پرندوں کو لو اور 4 پرندوں کو لینے کے بعد ذبح کر دو. ذبح کرنے کے بعد ان کا قیمہ بنا دو. قیمہ بنانے کے بعد چونچے اپنے پاس رکھ دو اور ان کا گوشت کہاں رکھ دو؟ پہاڑ پر. اور پھر اس کے بعد کیا کرنا ہے تم نے؟ اس کے بعد چونچ لے کر اس پرندے کو پکارنا ہے. ماشاءاللہ 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 مرحبا. اگر آپ جاگ جائیں، رات تو ہو چکی ہے لیکن جاگا ہوا مجمع، مجھے اتنا پتا ہے رتہ کلام کا مجمع جاگتا ہوا ہے. ہم تو سوتے میں بھی جاگتے ہیں. ہم سوتے کب ہیں؟ اگر ہم بستر پر سو جائیں تو نفس رسول کو خرید لیا کرتے ہیں. علی کی ذات ہے. تو عزیزان کرام میں توجہ کیجئے گا. نوح پکار رہے ہیں بیٹا زندہ ہے یا مردہ؟ زندہ ہے. میرے ساتھ بولتے رہے کہ زندہ ہے. آیا یا نہیں آیا؟ نہیں آیا. اب ابراہیم کے زمانے میں کیا ہوا؟ 4 پرندے لیے، 4 کو ذبح کیا، گوشت کو کہاں رکھا؟ پہاڑ پر. نوح کا بیٹا کہاں بھاگا تھا؟ یا علی کہاں بھاگا تھا؟ پہاڑ پر. اس نے کہا میں پہاڑ پہ بھاگ کر جان بچاؤں گا. پروردگار عالم نے ابراہیم کے زمانے میں ہمیں دکھایا کہ نبی کے بگلانے پر پرندے پہاڑوں سے آئے یا نہیں؟ زندہ تھے یا مردہ؟ شیئر کرو مردہ تھے. ابراہیم جو پکار رہا ہے، کس کو پکار رہا ہے؟ ذبح کیا ہے. جب ذبح کیا گوشت ڈالا ہے کہاں پر؟ پہاڑ پر. جب پہاڑ پر ڈالا ہے تو اب کس کو پکار رہے ہیں ابراہیم؟ زندہ کو یا مردہ کو؟ مردہ کو. تو اب وہ پرندے زندہ ہو کر چونچ سے ملے یا نہیں ملے؟ ملے آ کر. تو اب مجھے بتاؤ کہ نبی کے بلانے پر جو نہیں آتا وہ زندہ ہے یا مردہ؟ ماشاءاللہ. اللہ اکبر. یا رسول اللہ، یا علی. بھائی وہ بیٹا تھا، زندہ تھا، نہیں آیا. یہ پرندے تھے، نبی بلا رہا تھا، نبی کے بلانے پر آ گئے. تو ان پرندوں نے اور قرآن کے اس واقعے نے ہمیں بتا دیا کہ تم پہاڑ پہ بھاگو گے، ہم پہاڑ سے بلائیں گے. اور جس حیات کو تم حیات کہتے ہو وہ حیات نہیں ہے. جو نبی کے بلانے پر نہ آئے وہ زندہ نہیں ہوتا، مردہ ہوتا ہے. صلوات پڑھیں مل کر محمد تو پس ایزان کرام ایک نتیجہ یہ نکلا جناب نوح کے زمانے سے کہ نجات کشتی میں ہے، نوح میں نہیں ہے. اب آئیے دوسرا زمانہ جس کو میں نے شروع کر دیا. دوسرا زمانہ ہے جناب ابراہیم کا زمانہ. جناب ابراہیم کا زمانہ ہے. جناب ابراہیم کیا کہنا؟ رب انہن اضللن کثیرا من الناس ومن تبعنی فانہ منی ومن عصانی فانک غفور رحیم. کہ پروردگار عالم ان بتوں نے اکثر لوگوں کو گمراہ کر دیا. توجہ کیجئے گا آیت کو. رب انہن اضللن کثیرا من الناس، کہ پروردگار عالم ان بتوں نے اکثر لوگوں کو گمراہ کیا ہے. فمن تبعنی، جس نے میری اتباع کی، فانہ منی، وہ مجھ میں سے ہے. ومن عصانی، اور جس نے میری نافرمانی کی، فانک غفور رحیم، جس نے میری نافرمانی کی ہے تو غفور بھی ہے اور رحیم بھی ہے. تیری مرضی ہے تو بخش یا اس کو نہ بخش. بس جناب ابراہیم نے یہ بتا دیا کہ فمن تبعنی فانہ منی، کہ جو میری اتباع کرے گا وہ مجھ میں سے ہوگا. اب جو نبی کی اتباع کرے وہ نبی سے، اور جو نبی سے ہو جائے وہ نجات پائے گا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. جو کیجئے گا جو نبی سے ہو جائے وہ نجات پا جائے گا.
نجات کس میں؟ زمانے نوح میں کشتی میں، مسلو اہل بیتی کا مسل سفینۃ نوح، کہ میری اہل بیت کی مثال نوح جیسی نہیں ہے، کشتی نوح جیسی ہے، یعنی نجات نوح کے زمانے میں کشتی اور آج کے دور میں اہل بیت۔ ماشاءاللہ 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 توجہ کیجئے گا، یا علی فمن تبعنی فإنہ منی، ابراہیم کیا کہہ رہے ہیں؟ ان بتوں نے گمراہ کیا، جو میری اتباع کرے گا وہ مجھ میں سے ہے، یعنی جس نے نبی کی اتباع کی وہ نبی سے۔ تو نجات کس میں ہوئی؟ نبی کی اتباع میں۔ نجات کس میں ہے؟ نبی کی اتباع میں۔ جو اتباع نبی کرے وہ نجات پا جائے۔ اب سورہ آل عمران نے کہا کل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، اے حبیب ان سے کہہ دو کہ اگر تم اللہ سے محبت کا دم بھرتے ہو فاتبعونی، میری اتباع کرو۔ ماشاءاللہ 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 محبت کس سے ہے؟ اللہ سے۔ اتباع کس کی ہے؟ رسول کی، نبی کی اتباع ہے۔ اگر نبی کی اتباع کرو گے تو ہوگا کیا؟ یحببکم اللہ، اللہ دوست رکھے گا۔ یعنی فقط یہ کہہ دینا کہ ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں کافی نہیں ہے، فقط یہ کہہ دینا کہ ہمیں اللہ سے محبت ہے کافی نہیں ہے۔ فاتبعونی، میری اتباع کرو۔ اگر میری اتباع کرو گے تو کیا ہوگا؟ یحببکم اللہ، تو اللہ تم کو دوست رکھے گا۔ ماشاءاللہ یعنی اگر اتباع رسول کرو گے تو اللہ بھی دوست رکھے گا۔ فقط یہ کہہ دینا ہم اللہ کو مانتے ہیں کافی نہیں ہے، ماشاءاللہ ماشاءاللہ فقط ساری رات اللہ اللہ کرتا رہے کافی نہیں ہے۔ جب تک نبی کی اتباع نہیں کرے گا، اگر نبی کی اتباع کرے گا اللہ دوست رکھے گا۔ ماشاءاللہ اب کہاں سے اور کیسے پتہ چلے کہ کس نے نبی کی اتباع کی اور کس نے اتباع نہیں کی؟ دعوت ذوال عشیرہ، وانذر عشیرتک الاقربین، اے حبیب اپنے اقربا کو بلائیے، اور جب اقربا کو بلائیے تو کیا کیجیے؟ دعوت ہو گئی ساری۔ اس کے بعد پروردگار عالم کیا کہہ رہا ہے؟ میں نے دعوت ذوال عشیرہ نہیں پڑھنی، اتباع سمجھانی ہے۔ وانذر عشیرتک الاقربین، اپنے اقربا کو بلائیے اور ان کو جو ہے ڈرائیے دھمکائیے، جو آپ ترجمہ کرتے ہیں اس کو رہنے دیجیے، بہرحال اس ترجمے کو اپنے مقام پر کبھی۔ وانذر عشیرتک الاقربین، اپنے اقربا کو بلائیے۔ وَخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، اے حبیب اس کے بعد کیا کیجیے گا؟ اپنے شانوں کو جھکائیے گا۔ ماشاءاللہ۔ اس کے لیے لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، اے حبیب ان کے لیے اپنے شانے جھکائیے گا کہ مؤمنین میں سے جس نے آپ کی اتباع کی۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ یا علی وَخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، اے حبیب اپنے شانے جھکائیے، کس کے لیے؟ ہر ایک کے لیے نہیں، مومنین میں سے جس نے آپ کی اتباع کی۔ اب نبی کے شانے کس کے لیے جھکے؟ ماشاءاللہ تاریخ سے پوچھو کہ نبی کے شانے کس کے لیے جھکے؟ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، مومنین میں سے جس نے آپ کی اتباع کی۔ اب تاریخ یہ کہتی ہے مدینہ کی گلیوں میں نبی کے شانے یا حسنین کے لیے جھکے یا بتوں کو توڑنے کے لیے جھکے؟ ماشاءاللہ ماشاءاللہ یا علی یا علی نعرہ تکبیر، اللہ نعرہ اکبر رسالت، نعرہ حیدری، حسینیت، حسینیت، یزیدیت، یزیدیت، مخدومہ کونین دے خاتمہ چلانا، نعرہ سلوات۔ ماشاءاللہ مرحبا۔ ابراہیم نے کیا کہا؟ ان رب انہم نازلون لکثیر من الناس فمن تبعنی فانہ منی، کہ پروردگار ان بتوں نے گمراہ کر دیا، جو میری اتباع کرے گا وہ نجات پائے گا۔ قرآن نے کیا کہا؟ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، میرے حبیب کی اتباع کرو۔ اب حبیب کی اتباع کس نے کی؟ لمن اتبعک من المؤمنین، شانے اس کے لیے جھکیں گے، کس کے لیے؟ مومنین میں سے جس نے اتباع کی۔ نبی کی اتباع ہے، اللہ کی اتباع نہیں ہے۔ ماشاءاللہ۔
कुल इन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह, अगर तुम अल्लाह को दोस्त रखते हो तो क्या करो, फत्तबिऊनी, मेरी इत्तबा करो। अल्लाह कह देता मेरी इत्तबा करो, हमने कहा नहीं मेरे हबीब की इत्तबा करो, तो अल्लाह की इत्तबा है ही नहीं, सब परेशान हो। माशाअल्लाह माशाअल्लाह मरहबा। क्या कह रहा, चैलेंज, पूरे कुरान में कहीं कोई एक आयत दिखा दो अल्लाह की इत्तबा है, अल्लाह की इत्तबा नहीं है, अल्लाह की इताअत है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। जाके तहकीक कीजिएगा। हमारे यहाँ गलती है, उर्दू में अल्फाज नहीं है, इताअत पैरवी, इत्तबा पैरवी। अल्लाह की, फिर कह रहा हूं, चैलेंज कर रहा हूं, यहाँ पे मौजूद हूं मैं, भागने वाला भी नहीं, यहीं पे मौजूद हूँ आपके इलाके में। कल आके आयत दिखा दी गई, आज रात में दिखाई, मौलाना ये लिखे अल्लाह की इत्तिबा आयत में, आतिउल्लाह व आतिउर रसूल व उलिल अम्र मिनकुम, अल्लाह की इताअत करो, रसूल की इताअत करो और साहिबान अमर की इताअत करो। मन अता रसूल फकद अता अल्लाह, जिसने रसूल की इताअत की तो उसने अल्लाह की इताअत कर ली। अल्लाह की इताअत है, अल्लाह की इत्तिबा नहीं है। फिर कह रहा हूं, अल्लाह की इताअत है, अल्लाह की इत्तिबा नहीं है। क्यों? इसलिए कि कौल में होती है इताअत और इत्तिबा होती है कोई कदम हो कि जिसके ऊपर चला जाए। माशाअल्लाह 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 मरहबा। माशाअल्लाह। कोई नक्शे कदम हो कि जिस पर इंसान चले, जब उस रास्ते पर, उस कदम पर अपना कदम रखेगा तो कहा जाएगा कि इसने इत्तिबा की। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अब अल्लाह ने कहा है कि नमाज पढ़नी है, नमाज पढ़नी है, ये क्या है? अब इत्तिबा क्या है इसमें? सल्लू कमा रअयतमूनी उसल्ली, तुम नमाज पढ़ो, रसूल कहते हैं नमाज पढ़ो उस तरीके से जिस तरीके से माशाअल्लाह जैसे मैंने पढ़ी। अब यहां पर आकर क्या होगा? इत्तिबा, कि रसूल ने नमाज कैसे पढ़ी। अब जैसे नमाज रसूल ने पढ़ी वैसे आप पढ़ी। अगर आपने वैसे नमाज पढ़ ली तो कहा जाएगा कि आपने इत्तिबा की है रसूल की। माशाअल्लाह। और अगर वैसे नमाज ना पढ़ी आपने तो फिर रसूल की इत्तिबा नहीं है। एक मसला यहां पर अर्ज करता चलो, देखिए हुस्न मर्दों के लिए फजर, मगरिब, इशा, इनकी 2 रकातों की कराअत करना बुलंद आवाज से वाजिब है। कराअत करना, अलहम और सूरह पढ़ना, ये क्या है? वाजिब है। हमारे यहाँ अक्सर और बेशर आप लोग देखते हैं, हम अक्सर तबलीग पे जाते हैं, फजर की नमाज ऐसा पढ़ी जा रही है, मगरिब की ऐसा पढ़ी जा रही है। या अगर किसी ने थोड़ी बुलंद आवाज से पढ़ जाए, ये बुलंद आवाज नहीं है। हंजरे से जो आवाज निकलती है उसको कहा जाता है बुलंद। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, ये है बुलंद। ये अल्हम्दुलिल्लाह, ये बुलंद नहीं है। तो जो कीजिएगा। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। क्या मौलाना मसले बयान कर रहे हैं, इनसे तो दीन लेके जाना है। तो अज़ीज़ान गिरामी, अब खवातीन के लिए क्या वो इख्तियार है कि अगर नामहरम नहीं है तो उनको इख्तियार है, कोई नामहरम उनकी आवाज नहीं सुन रहा है तो उनकी मर्जी है कि बुलंद आवाज से पढ़े या ऐसा पढ़े, वो उनका इख्तियार है। अगर कोई नामहरम है तो उनके लिए जरूरी है कि ऐसा ही पढ़े। तो बहरहाल अज़ीज़ान गिरामी, इताअत अल्लाह की, इत्तिबा रसूल की। अब तारीख से पूछिए कि इत्तिबा की है या नहीं की है। तारीख ये कहती है कि हाँ इत्तिबा की है। किसने की है? इत्तिबा अगर की है तो अहले बैत ने रसूल की माशाअल्लाह माशाअल्लाह। सलवात पढ़े मिलकर मोहम्मद वाला। इस सिलसिले को मैं आगे बढ़ा रहा हूँ, थोड़ा जनाब इब्राहिम पे ही रहूँ क्योंकि आज जनाब इब्राहिम के ज़माने को मैंने बयान करना है। जनाब इब्राहिम ने फैसला कर दिया कि जो मेरी इत्तिबा करेगा वो नजात पाएगा।
اتباع نبی میں، نبی کی اتباع میں، رسول کی اتباع میں نجات ہے۔ کشتی نوح میں نجات، اتباع نبی میں نجات ہے۔ سلسلہ گفتگو آگے، جناب ابراہیم نے بتوں کا مقابلہ کیا، اور جناب ابراہیم نے کیسے مقابلہ کیا؟ توجہ کیجیے گا۔ جناب ابراہیم نے کیا کیا؟ صاحب مجموع البیان لکھتے ہیں کہ جناب ابراہیم نے جوانی میں یہ کام کیا، 16 سال کی عمر تھی، انہوں نے بتوں کو توڑا۔ جناب ابراہیم سمجھاتے تھے، ہم نہیں سمجھتے تھے۔ جناب ابراہیم کے زمانے میں بھی بہت کم لوگ جو ہیں وہ ایمان لے کر آئے۔ پورا ایک اشرہ ہونا چاہیے خود سیرت جناب ابراہیم کے اوپر کہ کس طریقے سے ان کی ولادت ہوئی اور کس طریقے سے انہوں نے تبلیغ کی، کتنے عرصے کے بعد وہ باہر آئے، پھر کیا کیا ہوا، کہاں کہاں انہوں نے ہجرت کی، ماشاءاللہ تفصیلی گفتگو۔ خوب دعائیں جناب ابراہیم کی کتنی دعائیں مانگی ہیں، ایک دعا انشاءاللہ میں آج بیان کر دوں گا۔ ایسا میں توجہ کیجیے گا، جناب ابراہیم نے بتوں کا مقابلہ کیا کہ انہوں نے اکثر لوگوں کو گمراہ کیا ہے۔ کیا کیا جناب ابراہیم نے؟ یہ میلے پر چلے گئے۔ جب یہ میلے پر چلے گئے تو جناب ابراہیم نے کیا کیا؟ جناب ابراہیم نے بتوں کو توڑ دیا۔ سنا ہوا ہے نا واقعہ؟ ماشاءاللہ جناب ابراہیم نے بتوں کو توڑا۔ جب بتوں کو توڑا تو جو ایک سب میں بڑا تھا اس کو چھوڑ دیا۔ پھر کیا کیا؟ تیشہ اور قبر اس کے گلے میں ڈال دیا۔ جب وہ میلے سے واپس آئے کیا دیکھا؟ سب ٹوٹے پڑے، ایک بچا ہوا ہے۔ دیکھا کہ ہمارے خدا، عجیب بات ہے، عقل انسانی ہے، اگر انسان سوچے تو تعجب ہوتا ہے کہ ایسے بے جان کو خدا مان رہے ہیں۔ اور یہاں تک ملتا ہے کہ یہ بناتے تھے، حتیٰ کہ کہتے ہیں کہ حلوے کا بنا لیا، کس سفر پہ گئے حلوے کا بنا لیا، بھوک لگے تو کھا لیا۔ عجیب خدا ہے، خود بناؤ خود کھا لو۔ یہ عقل انسانی، یہ کوئی مقام یقیناً سوچنے کا مقام ہے کہ عقل انسانی کتنی اپنی عقل سے پیدل ہو جاتی ہے کہ خود اپنے ہاتھ سے بنایا خود ہی کھا لیا، اور پھر کہہ رہی ہے ہمارے خدا۔ ابراہیم نے مقابلہ کیا ہے، توڑ دیا، اور جب توڑے ہیں تو آئے کیا دیکھا گئے کہ ٹوٹے پڑے، گئے بادشاہ کے پاس اور کہا کہ ہمارے خداؤں کو توڑ دیا۔ کس نے توڑا؟ توجہ کیجیے گا، قرآن کی آیت، کالو فتح یذکرہم، کالو فتح، انہوں نے کہا فتح جوان نے توڑا، یعنی قرآن کی نگاہ میں جو فتح ہوتا ہے وہ بت کو توڑتا ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ اگر آپ پہنچ گئے تو کافی ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ جو فتح ہوتا ہے وہ کیا کرتا ہے؟ بت کو توڑتا ہے، پوجتا نہیں ہے۔ ماشاءاللہ یذکرہم فتح، ذکر کرتا تھا ایک فتح، اسی نے یہ کام کیا ہے۔ تو اب سمجھ میں آ گئی لا فتح۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ سلوات پڑھیں مل کر محمد آل محمد۔ یذکرہم فتح، ان کا ذکر جو ہے، ایک جوان کیا کرتا تھا، کب بلا کے لے کر آؤں، جناب ابراہیم کو بلایا گیا۔ جب جناب ابراہیم کو بلایا تو انت فعلت ھذا بآلہتنا یا ابراہیم، اے ابراہیم یہ کام تم نے کیا ہے ہمارے خداؤں کے ساتھ؟ انت فعلت، تم نے کیا؟ توجہ کیجئے کہ جناب ابراہیم کا جواب کیا ہے۔ جناب ابراہیم نے کہا بل فعلہ کبیرہم ھذا فاسألوہم ان کانوا ینطقون۔ ہمارا عقیدہ یہ ہے نبی جھوٹ نہیں بولتا، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ ہمارا عقیدہ یہ ہے نبی سے کوئی گناہ سرزد نہیں ہوتا، ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ نبی ہم جیسا نہیں ہوتا، ماشاءاللہ۔ ہمارا عقیدہ جو وہ یہ ہے کہ نبی سے کوئی خطا نسیان کچھ بھی سرزد نہیں ہوتا، نبی سچا ہوتا ہے، نبی جھوٹا نہیں ہوتا۔ ٹھیک، یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ اور ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ اگر کوئی روایت آیت سے ٹکرا جائے تو ہم اس روایت کو قبول نہیں کرتے، ہم آیت کو تسلیم کرتے ہیں۔ اب آیت کیا کہہ رہی ہے؟ آیت یہ کہہ رہی ہے انہو کانا صدیقا نبیّا، کہ ابراہیم ہمارا سچا نبی ہے۔ ابراہیم
سچا نبی ہے. انہو کان صدیقا نبیّا، ابراہیم سچا نبی ہے. جس کے پاس جو موبائل ہے جا کر سرچ کر لینا اور لکھنا کہ ابراہیم کے 3 جھوٹ. ابراہیم کے 3 جھوٹ. ہم نے نہیں کہا، میں نے پہلے اپنا عقیدہ بیان کر دیا ہے کہ ہم شیعوں کا عقیدہ یہ ہے کہ نبی جھوٹ نہیں بولتا. انہوں نے لکھا، معتبر ترین ان کا راوی ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ ابراہیم نے 3 جھوٹ بولے. اب میں اس روایت کو مانوں یا قرآن کی آیت کو مانوں؟ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. سب کے پاس موبائل ہے، کل جا کر چیک کیجیے گا، مجلس کے بعد فوراً جا کر چیک کیجیے گا کہ ابراہیم کے 3 جھوٹ آ جائیں گے. 3 جھوٹ ابراہیم نے کون سے بولے؟ راوی ماشاءاللہ کا نام بھی آ جائے گا. میں راوی کا نام نہیں لوں گا ورنہ مجھے ہو جائے گی جیل. ماشاءاللہ. عزیزان کرام میں توجہ کیجیے گا، جا کر خود چیک کیجیے گا، پھر دکھائیے گا کہ جیل کس کو ہونی چاہیے. ابراہیم کو خدا کہہ رہا ہے یہ صدیق نبی، ماشاءاللہ. راوی کہہ رہا ہے 3 جھوٹ بولے. اب میں راوی کے قول کو مانوں یا قرآن کی آیت کو مانوں؟ ماشاءاللہ ماشاءاللہ پہلا جھوٹ ماشاءاللہ. کون سا ہے؟ میں 3 جھوٹ بیان نہیں کروں گا، ایک جھوٹ بیان کروں گا جو اس آیت کریمہ میں ہے. ابراہیم سے کیا کہا؟ ابراہیم سے یہ کہا کہ تم نے یہ کام انجام دیا ہے. تو جناب ابراہیم نے کہا بل فعلہ کبیرہم ھذا، اس بڑے نے انجام دیا ہے. فسألوہم، اس بڑے سے پوچھو ان کانوا ینطقون، اگر بول سکتا ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. واہ 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 یا علی. واہ واہ واہ. کہا یہی کہا کہ یہ جھوٹ ہے ابراہیم کا. ابراہیم نے جھوٹ بولا ہے، خود انجام دیا ہے، کہہ رہے اس بڑے نے توڑا. تھوڑا سا سوچئے گا، آیت پر غور کیجیے گا. ابراہیم نے کیا کہا؟ بل فعلہ کبیرہم ھذا، اس بڑے نے اس کام کو انجام دیا ہے. فسألوہم، پوچھو اس سے ان کانوا ینطقون، اگر بول سکتا ہے. ماشاءاللہ نہ ماشاءاللہ. بولے گا نہ توڑے گا. واہ 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 واہ. ان کانوا ینطقون، اگر بول سکتا ہے. یعنی ابراہیم نے دبے الفاظوں میں بتا دیا ان کانوا ینطقون، اگر یہ بول سکتا ہے تو اس نے توڑے، اگر نہیں بول سکتا. واہ 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 واہ. اللہ اکبر. یا رسول اللہ. یا ابراہیم نے کیا کہا؟ ان کانوا ینطقون، اگر یہ بول سکتے ہیں، اگر نہیں بول سکتے تو کیا مفہوم ہے اس کا؟ جھوٹ بولا ابراہیم. آیت کو تو سمجھیے. ایسے ہی نعوذ باللہ من ذالک ابراہیم پہ الزام لگا دیے ابراہیم نے جھوٹ بولا. ابراہیم سچے نبی ہے، سچ. انہو کان صدیقا نبیّا، سچے نبی. جھوٹ سے پرہیز ہے نبی. نبی کبھی جھوٹ نہیں بولا. اور یہ چیز اپنے زندگی میں اپنا لینا. کئی روایات ہیں علیک بالصدق الحدیث، کہ تم پر ضروری ہے کہ سچ بولو. سچ بولنا چاہیے. سچ کے سوا انسان کچھ نہ بولے، ہمیشہ سچ. الکذب روایت میں الکذب مفتاح کل شر، کہ جھوٹ ہر برائی کی چابی ہے. اور پھر ایک مقولہ ہمارے ہاں ہے اور آپ کے ہاں بھی ہوگا، ایک جھوٹ بولنے کے لیے 100 جھوٹ بولنے پڑتے ہیں. اور پھر جھوٹا انسان پکڑا جاتا ہے. کچھ دن پہلے کچھ بات کرتا ہے، اگلے دن کچھ بات کر لیتا ہے. انسان پکڑ لیتا ہے کہ پہلے تو یہ تھا تب یہ کیا. جھوٹا انسان پکڑا جاتا ہے. اور عزیزان کرام یہی جھوٹ اولاد کی تربیت میں ہے. یہ بچہ اللہ کی طرف سے ہمارے پاس ایک نعمت ہے جو معصوم ہے. توجہ کیجیے گا، یہ بچہ اللہ کی طرف سے ایک نعمت ہے، امانت ہے ہمارے پاس، معصوم ہے. جھوٹ نہیں بولتا بچہ. اتنا سچا ہوتا ہے بچہ کہ باہر کوئی ملنے کے لیے آیا، آپ نے کہا بیٹا جاؤ، کہہ دو بابا گھر پہ نہیں ہے. فوراً جا کے کہتا بابا کہنے میں گھر پہ نہیں ہے. کتنا سچا بچہ. لیکن اس کی فطرت سچائی کو ہم تبدیل کر دیتے ہیں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. کیسے؟ اکثر آپ نے دیکھا ہوگا جو باپ والے یہاں پر بیٹھے ہیں، بیٹا سو جاؤ،
نہیں سو رہا چڑیل آ جائے گی ماشاءاللہ آئی گی چڑیل بچے آپ کے ہاتھ میں چابی ہے بچہ مانگ رہا ہے آپ کیا کرتے ہیں بچے کی فطرت دیکھی آپ نے کبھی وہ اوپر نہیں دیکھتا وہ نیچے دیکھتا کام نہیں یہ بچے کو جھوٹ سکھایا کس نے ہم نے سکھایا جھوٹ بچے کو جھوٹ بولنا نہیں آتا تھا ہم سکھاتے ہیں ماشاءاللہ بابا گھر پہ نہیں ہے چڑیل آ جائے گی چابی نہیں دے رہا اڑ گئی نو ہو گئی لا ماشاءاللہ جب اس کی فطرت سچائی پر ہم غالب کر دیتے جھوٹ کو تو جھوٹ بولنے لگتے اس لیے پیغمبر کی خدمت میں ایک شخص آتا ہے اور آنے کے بعد کہتا ہے یا رسول اللہ میں بہت گناہگار ہوں بہت میں نے گناہ کیا ہے میں گناہ نہیں چھوڑ سکتا آپ ایسا بتائیے میں ایک گناہ ایسا جو انجام نہ کروں فقط ایک گناہ اتنی طاقت ہے میں کہ ایک گناہ چھوڑ دوں ٹھیک ہے کوئی مسئلہ نہیں ایسا کرو تم جھوٹ نہ بولو فقط جھوٹ نہ بولو ہاں جھوٹ نہ بولو باقی جو کرنا پسند کر لو ٹھیک ہے اب یہ جاتا ہے کہ پیغمبر نے کہا فقط جھوٹ نہیں شراب پینے لگتا جیسے شراب پینے کا ارادہ کرتا ہے ذہن میں آتا ہے اگر پیغمبر نے پوچھ لیا شراب تو نہیں پی تھی ماشاءاللہ ماشاءاللہ اور میں پیوں شراب جھوٹ بولا میں نے شراب چھوڑ چوری کرنے کے لیے گیا جیسے ہی چوری کرنے کا ارادہ کیا ذہن میں آ گیا کہ اگر رسول نے پوچھ لیا کہ چوری تو نہیں کی تھی چوری چھوڑ دی کہتے اس طریقے سے کرتا کرتا اس نے سارے گناہ چھوڑ دیے ماشاءاللہ ماشاءاللہ سلوات پڑھیں مل کر محمد والے محمد تو عزیزان گرامی نبی کیا ہے سچ بولتا ہے جھوٹ نہیں بولتا نبی سچا ہے ایک واقعہ قرآن کا بیان کر دوں اس میں استحکام پیدا ہو جائے جناب یوسف کے لیے کہا پروردگار عالم نے کہ سچا ہے یوسف ایوہ صدیق یوسف کیا ہے سچا ہے سچ جو سچا ہوتا ہے وہ کبھی جھوٹ نہیں بولتا کبھی جھوٹ نہیں بولتا یا دوسرے الفاظ میں کو جو خصوصا نبی سچا ہوتا ہے وہ واقعے کا محتاج نہیں ہوتا واقعہ اس کا محتاج ہو جاتا ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ جو سچا نبی ہے وہ واقعے کا محتاج نہیں ہوتا واقعہ اس کا محتاج ہو جاتا ہے جناب یوسف کے لیے کہا یوسف ایوہ صدیق جناب یوسف زندان میں گئے آپ کو علم ہے زلیخا نے زندان میں بھجوا دیا تھا جب وہ زندان میں گئے تو وہاں پہ ایک دفعہ کیا ہوا دو قیدی آئے جناب یوسف کے پاس اور آنے کے بعد ایک نے کہا انی ارنی اعصر خمرہ ایک نے آ کر یہ کہا کہ میں نے خواب میں یہ دیکھا ہے کہ میں رس نکال رہا ہوں وقال الاخر دوسرے نے آ کر کہا کہ میں نے بھی خواب دیکھا احمل فوق راسی خبزہ کہ میں اپنے سر پر روٹیاں رکھے ہوئے ہوں تاکل الطیر یاکل الطیر من ہو پرندے اس میں سے کھا رہے ہیں نبے تعبیر ہی آپ ایسا کریں کہ ہمیں اس خواب کی تعبیر بتائیے کل میں نے عرض کیا تھا کہ خواب کی تعبیر نبی بتا سکتا امام بتا سکتا کوئی اور نہیں اب نبی واقعے کا محتاج نہیں واقعہ نبی کا محتاج ہوگا کیونکہ سچا ہے میں ایک نے کیا کہا رس نکال رہا ہوں ایک نے کیا کہا روٹی سر پر رکھی لے کر جا رہا ہوں پرندے کھا رہے ہیں ہمیں تعبیر بتائیے اس کی تعبیر کیا ہے جناب یوسف نے کہا کہ دیکھو تم جو ہے جس نے رس نکالا تم بادشاہ کے پاس جاؤ گے اور بادشاہ کو جام پیش کرو گے اور دوسرے سے یہ کہا کہ تم جو سر پر روٹی رکھ کے جا رہے تھے پرندے کھا رہے تھے تم کو سولی پر لٹکایا جائے گا اور پرندے تمہارا سر نوچیں گے ماشاءاللہ ماشاءاللہ واقعہ ہوا تھا یا نہیں ہوا تھا واقعہ ہوا نہیں تھا یہ خواب دیکھا ہے نبی تعبیر کر رہا ہے تعبیر بتا رہا ہے کہ جام پیش کرو گے تمہیں سولی پر لٹکایا جائے گا جو جناب یوسف کیونکہ ایوہ صدیق ہیں اب صدیق کی زبان سے نکل گیا کہ تم جام پیش کرو گے تم کو سولی پر لٹکایا جائے گا اب قرآن جا کر پڑھے تاریخ جا کر پڑھے سب نے لکھا اس نے جام پلایا ماشاءاللہ یہ سولی ماشاءاللہ پر لٹکایا گیا
کہ یہ ہے سچے نبی نے کہہ دیا ہے، تو اب میری اور آپ کی شہزادی صدیقہ ہے، صدیقہ ہے میری اور آپ کی شہزادی، ان کا ایک نام ہے صدیقہ۔ اب صدیقہ کے پاس چھوٹے چھوٹے بچے آتے ہیں اور آنے کے بعد کہتے ہیں مادر گرامی ہمارے عید کے کپڑے کہاں ہیں؟ سیدہ کہتی ہے کہ تمہارے عید کے کپڑے درزی کے پاس موجود ہیں، درزی کے پاس ہے۔ کیا سیدہ نے درزی کو کپڑے دیے تھے؟ سیدہ نے درزی کو کپڑے نہیں دیے تھے، لیکن سیدہ کی زبان، صدیقہ کی زبان سے نکلا اے بچوں تمہارے عید کے کپڑے درزی کے پاس ہیں۔ اب رضوان جنت آئے، دق الباب کیا، جب دق الباب کیا تو کہا کون؟ تو کہنا چاہیے تھا کہ ہم رضوان جنت ہیں، لیکن سیدہ نے رضوان جنت نہیں کہا تھا، کہا تھا درزی۔ اب رضوان جنت آئے اور آنے کے بعد کہا انا خیاط الحسنین۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، واہ 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 یا صلوات پڑھیں مل کر محمد اللہ اکبر یا رسول اللہ میں نے سلسلے گفتگو کو سمیٹا کہ ابراہیم کی اتباع میں نجات، نبی کی اتباع میں نجات، جو اتباع کرے گا وہ نجات پا جائے گا۔ اور جناب ابراہیم نے ان کا مقابلہ کیا، کیونکہ آج شب جمعہ ہے اور شب رحمت ہے، شب مغفرت ہے، دعا کی رات ہے۔ یقیناً بعض لوگوں نے دعا کمیل کی تلاوت کی ہوگی، اور یہ اس پتہ چلو کہ دعا کی رات بھی ایک جملہ دعا کمیل کا کہ اکثر و بیشتر یہ پیش آتا ہے، مولانا سے پوچھتے ہیں مولانا تنگی رزق ہو رہی ہے، کہیں ایسا تو نہیں ہے تنگی رزق کا سبب میں خود ہوں؟ خود دعا کمیل کا جملہ اللہم اغفر لی الذنوب التی تغیر النعم، کہ پروردگار عالم تو میرے اس گناہ کو معاف فرما دے کہ جو نعمتوں کو تبدیل کر دیتے۔ ماشاءاللہ، اس نے دینی ہے نعمت، لیکن میں نے کوئی ایسا غلط کام کیا جس کی وجہ سے نعمت چلی۔ سبب میں اپنے آپ میں تلاش کروں کہ کوئی ایسا گناہ تو نہیں کر دیا میں نے آج دن میں، اس لیے کہا گیا ہے کہ سونے سے پہلے اپنا محاسبہ نفس کرو، سونے سے پہلے کہ سارا دن کیا ہے، لیکن ٹائم بھی نہیں ملتا، بہت میں مصروف ہو گیا، حد سے زیادہ میں مصروف ہو گیا۔ پہلے انسان تھوڑا سوچ لیتا تھا جب تنہائی میں بیٹھا کرتا تھا، لیکن آج کل کے میڈیا نے تنہائی کو چھین لی، اور ہم یہ کہتے ہیں ہم نے ترقی کر لی۔ گرامی آپ جب تنہا پہلے ہوتے تھے نا سوچتے تھے، لیکن آج کل ہر ایک کے پاس کھلونا موجود ہے۔ سوتا ہوں تو آخر میں میسیج فارورڈ کر کے یہ بات کرتے، صبح اٹھتا ہوں آنکھ کھلتی نہیں ہے، پہلے موبائل پہ، میں آپ کی بات نہیں کر رہا، میں اپنی بات کروں۔ ماشاءاللہ، پہلے موبائل، ابھی آنکھیں صحیح سے کھلی نہیں ہے، کلی کی نہیں ہے، موبائل چیک ہو رہا ہے۔ کبھی ہم نے اپنے بارے میں سوچا کہ ہم کیا کر رہے ہیں؟ نہیں سوچتے، انشاءاللہ پھر وقت ملا اور اس کا گرامی بہرحال دعا، آج دعا کی رات ہے۔ ابراہیم کی ایک دعا مجلس ختم، ابراہیم کی 7-8 تقریباً 7 دعائیں ہیں جو قرآن میں نقل کی۔ ابراہیم نے ایک دعا کی ہے، رب اجعل ھذا البلد آمنا واجنبنی وبنی ان نعبد الاصنام، کہ پروردگار عالم اس شہر کو میرے لیے امن کا گہوارہ قرار دے، مجھے اور میری اولاد کو بتوں کی عبادت سے بچائے رکھنا، کیونکہ ابراہیم نے بتوں کا مقابلہ کیا، بتوں کو توڑا ہے، اور جب بتوں کو توڑا ہے تو اب یہ جملہ یہ کہہ رہے ہیں کہ پروردگار عالم مجھے بھی اور میری اولاد کو بھی بتوں کی عبادت سے بچائے رکھنا۔
اب پتہ یہ چلے گا کہ ابراہیم کی جو نسل ہے اس میں کوئی بھی بتوں کو پوجنے والا نہیں ملے گا. ماشاءاللہ. بتوں کو توڑنے والا تو ملے گا, بتوں کو پوجنے والا نہیں ملے گا. یہی وجہ ہے کہ ابراہیم نے بھی بت توڑے, علی نے بھی بت توڑے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. ابراہیم نے بھی بت توڑے, علی نے بھی بت توڑے. ابراہیم بھی صدیق, علی ماشاءاللہ صدیق نہیں صدیق اکبر ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. توجہ کیجئے گا, ابراہیم صدیق, میرا مولا صدیق اکبر, اور خود مولا کائنات نے کہا انا صدیق الاکبر لا یقولها من بعدی الا من کذب, کہ میں صدیق اکبر ہوں, میرے بعد جو یہ کہے کہ میں صدیق اکبر ہوں وہ جھوٹا ہے. ماشاءاللہ. ابراہیم نے بت توڑے, صدیق, علی نے بت توڑے, صدیق اکبر. تو ان دونوں کے بتوں کے توڑنے میں فرق کیا ہے؟ کا فرق یہ ہے کہ ابراہیم نے اس وقت بت توڑے کہ جب سب چلے گئے تھے, ماشاءاللہ. لیکن علی نے جب بت توڑے سب چلے نہیں گئے تھے, سب موجود تھے, سب کے سامنے بت توڑے. جب ابراہیم نے بت توڑے ان کم بختوں میں اتنی جرت ہوئی کہ دوبارہ آ گئے, لیکن علی نے جب بت توڑے تو آج تک جرت نہ ہو سکی کہ آ جائے. واہ 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 واہ. اللہ اکبر. یا رسول اللہ. یا محمد و آل محمد صلوات. اللہم صلی علی محمد. ابراہیم کی کیا دعا ہے؟ وَجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَعْبُدَ الْأَصْنَامَ, کہ مجھے اور میری اولاد کو بتوں کی عبادت سے بچائے رکھنا. یہ ابراہیم کی دعا. اب نبی کی دعا پوری ہوئی یا نہیں ہوئی؟ پوری ہوگی نبی کی دعا. جب نبی کی دعا ہے تو پوری حتماً ہوئی ہوگی. اب جب نبی کی دعا پوری ہوئی ہوگی تو اب خاتم الرسول آخری نبی کا نکاح کس نے پڑھایا؟ جناب ابو طالب نے. جناب ابو طالب, جو لوگ یہ کہتے ہیں نعوذ باللہ من ذالک کہ یہ کافر ہیں, تو جناب ابراہیم کیا کہہ رہے ہیں؟ وَجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَعْبُدَ الْأَصْنَامَ, کہ پروردگار عالم مجھے اور میری اولاد کو بتوں کی عبادت سے بچائے رکھنا. اس چیز کو خطبہ نکاح میں جناب ابو طالب نے ذکر کیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم, الحمدللہ الذی جعلنا من نسل ابراہیم, میں اس خدا کی حمد کرتا ہوں کہ جس نے مجھے نسل ابراہیم میں سے قرار دیا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. کہ میں اس خدا کی حمد کرتا ہوں کہ جس نے مجھے نسل ابراہیم میں سے قرار دیا. اب یہ کہنا تھا ابراہیم کی دعا کیا ہے؟ ابراہیم کی دعا یہ ہے کہ مجھے اور میری اولاد کو, میری نسل کو بتوں کی عبادت سے بچائے رکھنا. اس عقیدے کو کس کے سامنے بیان کیا؟ نبی کے سامنے. اب جب نبی کے سامنے کہا کہ میں نسل ابراہیم میں سے ہوں, نبی کا خاموش رہنا اس بات کی دلیل ہے کہ ایمان ابو طالب ماشاءاللہ ماشاءاللہ. واہ 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 واہ. نہیں پہچانا پھر بھی ابو طالب کو. توجہ کیجئے گا, یا علی. ابو طالب کو نہیں پہچانا. ابو طالب کہتے کس کو ہیں؟ کہ جس کی گود میں نبوت اور امامت پروان چڑھے اسے ابو طالب کہتے ہیں. ماشاءاللہ. سلوات پڑھیں مل کر محمد و آل محمد. محمد و آل تو محمد. بس عزیزان گرامی, مجھے اور میری اولاد کو بتوں کی عبادت سے بچائے رکھنا. اب بتوں کی عبادت سے بچے رہے یہ لوگ. یہ دعا کس کی تھی؟ ابراہیم کی. موسیٰ کی دعا. موسیٰ کی دعا کیا ہے؟ کہ پروردگار عالم وَاجْعَلْ لِي وَزِيرًا مِنْ أَهْلِي, ہارون اخی, کہ پروردگار عالم تو میرے لیے ایک وزیر قرار دے میری اہل میں سے. ماشاءاللہ. ہارون اخی تو میرا بھائی ہے, اب قبول کرنا نہ قبول کرنا تیرا کام ہے. میں نے نام بھی بتا دیا, میرے بھائی کو میرا وزیر بنا دے. یہ کس کی دعا ہے؟ موسیٰ کی. ابراہیم کی دعا کیا ہے؟ ابراہیم کی دعا ہے کہ مجھے اور میری اولاد کو بتوں کی عبادت سے بچائے رکھنا. اب میرے نبی نے بھی دعا کی. میرے نبی نے کیا دعا کی؟ آخری بات ہے جان کرے, میرا گفتگو ختم. میرے نبی نے کیا دعا کی؟ میرے نبی نے یہ دعا کی وَاجْعَلْ لِي مِن لَدُنْكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا, کہ پروردگار تو مجھے اپنے پاس سے ایک سلطان بھی دے, نصیر بھی دے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. توجہ کیجئے گا, میں نے گفتگو ختم کر دی. سبحان اللہ. مجھے اپنے پاس سے
سلطان بھی دے مددگار تو دے مجھے اپنے پاس سے دے جو میرا مددگار ہو سلطان ہو تو دے اپنے پاس سے دے. اب یہ نبی کی دعا پوری ہوئی یا نہیں ہوئی؟ یہ نبی کی دعا کی بلا پوری ہوئی یا نہیں ہوئی؟ ہوئی پوری. عزیزان گرامی ایک جنگ ہے جس جنگ میں ایک صحابی ہے جس کا نام ہے ابو دجانہ رضی اللہ تعالی عنہ. اب مجھے نہیں پتا آپ کے ماحول میں تعویذ گنڈوں کا سلسلہ ہے یا نہیں ہے. بہت ہے، بہت چلتا تعویذ گنڈوں کا سلسلہ. کیڑے مکوڑے بنا دیجیے اور لے جائیے، اور اب اس کو 1000 روپیہ آرام سے دینے کے لیے تیار بھی ہوتے ہیں. واقعہ سنا دو اگر تھک نہیں گئی. ماشاءاللہ. سلمان پڑھیں مل کر محمد والے. اگر تھکے نہیں ہے تو میں واقعہ عرض کروں. ماشاءاللہ. یہ تعویذ گنڈے کی بات آگے تو عرض کرتا چلوں. ایک مولانا کے پاس گئے، ایک زوجہ. مولانا شوہر بہت تنگ کرتا، تعویذ دے دیجیے جان چھوڑ جائے. بہت سمجھا نہیں پاڑے سر اشارہ نہیں. چلے میں یوں لے لے اشارہ میرے پاس آیا. چلو میں کہہ دوں میرے پاس کسی کی طرف نہیں. بہرحال مولانا نے بہت سمجھایا کہ شوہر ہے تمہارا، اس کا حکم ماننا چاہیے، اذیت کر رہا ہے صبر کرو، اللہ تعالیٰ تم کو اس کا اجر دے گا. ماشاء اللہ مولانا نے بہت سمجھایا لیکن نہیں مانتے. نہیں قبلہ بس جان چھوڑ گیا. قبلہ نے کہا اچھا ٹھیک ہے، ہم جو ہے وہ تعویذ لے کے دے گا تمہاری جان چھوڑے گی، لیکن تعویذ بہت قیمتی ہے، اس کی قیمت 5000 روپے ہے اور اس کو کھولنا نہیں. کھولو گے تو اس کا اثر ختم ہو جائے گا. ہمارا ایمان دیکھا آپ نے، اگر تعویذ کو کھولا تو اثر ختم، لیکن اس خدا نے کہا میری کتاب کو کھولو. ماشاءاللہ. ماشاءاللہ. واہ 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 واہ. ماشاءاللہ. خدا نے کہا میری کتاب کو بار بار کھولو، اثر بڑھتا رہے گا. ماشاءاللہ. لیکن ہم کیا کرتے ہیں؟ سر میں اونچی جگہ پر رکھو جی قرآن کو، کسی کا ہاتھ ہی نہ جائے. اونچی جگہ رکھو جی، ہاتھ ہی نہیں پہنچے. کیا کوئی مریض ہو گیا تو ہوا دینے کا کام آ رہا ہے، کسی مردے کا دم نہیں نکل رہا تو سورہ یاسین پڑھ دو. یہ قرآن مردوں کو زندہ کرنے کے لیے، زندہ کو مردہ کرنے کے لیے نہیں ہے. ماشاءاللہ. لیکن ہم کیا کر دیں گے ہمارے بہرحال کا 5000 روپے، لیکن کھولو گے تو اس کا اثر ختم ہو جائے گا. اب ٹھیک ہے 5000 یہ لیجیے، ہمیں تعویذ دے دیجیے. مولانا نے تعویذ دے دیا. اب خدا کرنا مولانا تو حیات کا خالق تو خدا ہے، انسان کے ہاتھ میں نہیں کسی کو مار. اتفاق سے 4 یا 5 دن کے بعد ایکسیڈنٹ ہوا تو مر گئے. اب بیوی روئے، سر پڑ گیا کہ میرا شوہر مار گیا، فلاں مولوی نے مار دیا. چلی گئی تھانے. اب جب تھانے گئے رپورٹ درج کروائی کہ کیا کہ میرے شوہر کو فلاں مولانا نے مار دیا. کیوں مارا، کیسے مارا؟ تو تعویذ دیا تو مر گیا میرا شوہر. مولوی کو بلا دیا بیچارہ. بیوی بھی زرنگ تھا. میں نے کہا تھا کھولنا نہیں، کھولو گے تو اثر ختم ہو جائے گا. کھولا تو اس کو پتہ چل جائے گا میں نے لکھا کیا، اس لیے میں نے کہا کھولنا نہیں ہے. یہ بھی شریف خاتون بیچارے نے ایسے ہی رکھ دیا. مجھے تھانے بلایا کہ جب میں تھانے پہنچا تو مولانا صاحب آپ نے کیس کیا ہے، مرڈر کیا. میں نے کیا ہوا، کیا ایسے ایسے ہوا. میں نے کہا میں نے تو کسی کو نہیں مارا، میں نے آپ کو تعویذ دیا تھا. خاتون کو بلا دیا کہ اس کو پہچانتے ہی نہیں. میں پہچان دو 5000 روپے دیے تھے. کہا 5000 آپ نے لیے چھوڑ. میں نے کیا تعویذ دیا تھا. میں نے کہا اس خاتون سے کہو تعویذ لے کر آئے. تعویذ رکھ کے لے کر آئی. میں نے کہا ایس ایچ او صاحب آپ تعویذ کھول لیجیے. ایس ایچ او صاحب نے تعویذ لیا، کھولا. اب جیسے کھولا تو ایس ایچ او صاحب ہنسنے لگے. جب عورت ہنسنے، وہ ایس ایچ او صاحب ہنسنے لگے تو عورت نے کہا کہ آپ ہنس رہے ہیں، میرا شوہر مر گیا، آپ گرفتار کریں ان کو، جیل میں ڈالیں. اما جی میں کیا کروں کہ اس پہ تو یہ لکھا ہے تیرا شوہر زندہ رہے یا مرے میرے 5000 کھڑے ہیں. سلوات پڑھیں مل کر محمد والے. یہ ہمارا عقیدہ. بہرحال کیا کہہ سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے بچائے. قرآن پڑھیں جانیں گے، قرآن میں چھپا ہے. قرآن کے فوائد پڑھیں، یہ قرآن کی آیت پڑھیں گے تو یہ ہوگا، قرآن کی یاد پڑھیں گے تو یہ ہوگا. علامہ شاہ اسی میں سے جس بات کو میں نے کہا، جس واقعے کو میں نقل کرنا چاہ رہا ہوں، ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تعبیر. حرز ابو دجانہ
सर्च करेंगे गूगल पर, हिर्ज अबू दुजाना लिखेंगे, हिर्ज अबू दुजाना लिखेंगे, फौरन आ जाएगा। एक सगीर एक कबीर। ये हिर्ज अबू दुजाना की खासियत क्या है? अगर किसी शख्स के ऊपर असरात है, किसी ने कुछ कराया हुआ है, ये तावीज़ प्रिंट निकाल के अपने गले में पहन लेंगे, असरात दूर हो जाएंगे। घर में कोई असरात है, इसका प्रिंट निकाल के घर में लगा दीजिए आप, असरात खत्म हो जाएंगे। नजर बद है, सूरह कलम की आखिरी 2 आयात, वइन यकादुल लदीना कफरुल युज़लिकूना बिअब्सारिहिम लम्मा समिअ ज़िक्र, ये पढ़कर बच्चे पर दम करें, नजर बद खत्म हो जाएगी। माशाअल्लाह। कुरान है, कुरान में सब कुछ मौजूद है, हम लेकिन कुरान को नहीं दूंगे। कहा तो है पैगंबर 2 चीजें छोड़ के गए थे, कुरान और अहले बैत, हमने किसी को नहीं दी, सबसे दूरी है। नहीं, बहरहाल अबू दुजाना का ताबीज़ है, सर्च कर लीजिएगा, नहीं है तो मेरे पास आ जाइएगा, मैं निकाल दूंगा। बहरहाल अबू दुजाना रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, पैगंबर की दुआ ज़हन में रखिएगा, वजल्ली मिल्लत उनका सुल्तान नसीर, और मैंने गुफ्तगू खत्म कर दिया। परवरदिगार तू मुझे अपने पास से सुल्तान भी दे, नसीर भी तू दे। जंग हो रही है और मुझे समझ में नहीं आता, जो ये कहते हैं कि नबी हम जैसा है, इनका मुझे अभी तक समझ में नहीं है। जो ये कहते हैं नबी हम जैसा है, नबी हम जैसा कैसे है? तवज्जो करिएगा। जंगल में तलवार टूटी, जैसे ही तलवार टूटी तो एक मर्तबा अबू दुजाना ने कहा, या रसूलल्लाह मेरी तलवार टूट गई। पैगंबर ने क्या किया, वहां पर खजूर की लकड़ी पड़ी थी, इस खजूर की लकड़ी को उठाया और अबू दुजाना की तरफ फेंका और कहा कि ये लो अपना असलहा। माशाअल्लाह। जैसे ही ये लकड़ी रसूल ने फेंकी, अबू दुजाना के हाथ में पहुंची लकड़ी, लकड़ी नहीं रही, तलवार बन गई। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। तलवार बन गई। अब मुझे नहीं पता कि रसूल हम जैसा कैसे है, दी लकड़ी, पहुंचते पहुंचते तलवार बन गई। उसी जंग में मेरे और आपके मौला की भी तलवार टूटी। इधर से अबू दुजाना ने कहा रसूल ने दे दी, इधर से जैसे ही अली की तलवार टूटी तो कहा या रसूल अल्लाह मेरी तलवार टूट गई। पैगंबर ने कोई जवाब नहीं दिया, दोबारा कहा जवाब नहीं दिया, तिबारा कहा जवाब नहीं दिया। मैं कहूँ या रसूल अल्लाह, सहाबी ने कहा एक मर्तबा कहा आपने तलवार दे दी, आपने असलहा दे दिया, इधर से अली कह रहे हैं आप नहीं दे रहे, तो अजब नहीं रसूल मुझे ये कहेंगे तालिब इल्म मेरी दुआ याद नहीं है, मैंने क्या दुआ की थी, वजअल्ली मिन लदुनका सुल्तानन नसीरा, तू मुझे अपने पास से सुल्तान भी दे, नसीर भी दे, अपने पास से तो मुझे दे। तो जिसने अपने पास से मुझे मददगार दिया है तो तलवार भी वही देगा। जिब्राइल आ गए, ला फता इल्ला अली, ला सैफा इल्ला जुल्फिकार। नारा माशाअल्लाह। जिसने मददगार दिया है तलवार भी वही देगा। असलहा खुदा ने दिया या नहीं दिया? दिया। नबी के दुआ पूरी, वही नबी हुसैन के लिए हुसैन को चुम रहा है, वो से ले रहा, और वही नबी एक मट्टी देता है हुसैन को, कहता है बेटा ये मट्टी अपने पास आती है, तुम एक मुकाम पर पहुंचो, वहां की खाक की खुशबू और इस खाक की खुशबू को मिला लेना और फिर समझ जाना कि वो आखिरी मंजिल का है तुम्हारी। हज़ारों कलर्स किया था 28 रजब को ये करामत चला, मक्का पहुंचा, एहराम हज को उम्रे में तब्दील किया, उसके बाद ये कारवां करबला की तरफ रवाना हुआ। लिखा है कि हुसैन जैसे ही करबला पहुंचे घोड़ा रुक गया, आगे नहीं बढ़ा। कहते 7 घोड़े हुसैन ने तब्दील किए। ये मार्फत थी घोड़ों को कि मौला आखिरी मंजिल है। एक मर्तबा कहा सरजमीन का नाम क्या है? तो मौला इसे नैनवा कहते हैं। का कोई और नाम भी? कहा मौला
اسے غازریہ بھی کہتے ہیں. کہ کوئی اور نام بھی؟ کہاں مولا. اسے شد فرات بھی کہتے ہیں. کہ کوئی اور نام بھی؟ کہاں مولا. اسے کرب و بلا بھی کہتے ہیں. بس عزادارو آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے, آوازیں بلند ہوئی, مسائل ختم ہو گئے. جیسے ہی کرب و بلا کا نام سنا نا, کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ حسین زمین کربلا پہ اترے, زین سے زمین پر آئے. جیسے ہی زین سے زمین پر آئے, ایک مٹی جو نانا نے دی تھی اس کو نکالا, ایک مٹھی میں کربلا کی زمین کو دیا اور دونوں کو سونگنا شروع کیا. جب دونوں کو سونگا تو دونوں کی خوشبو ایک تھی. حسین نے زمین پہ کربلا پر مٹیوں کو پھینک دیا اور کہا یہی وہ مقام ہے کہ جہاں پر ہمارے خیمے لگائے جائیں گے. یہ وہی مقام ہے کہ جہاں پر ہمارے جوانوں کو قتل کیا جائے گا. یہ وہی مقام ہے کہ جہاں پر ہمارے بچوں کو ذبح کیا جائے گا. یہی وہ مقام ہے کہ جہاں پہ ہماری مقدرات عصمت و طہارت کو قیدی اور اسیر بنایا جائے گا. عزادارو ایک مرتبہ عباس کو آواز دیا, عباس خیموں کو نصب کرو. عزادارو ایک مرتبہ حکم عباس نے پایا, خیموں سے ان کو نصب کرنا شروع کیا. ثانیہ زہرا زمین کربلا پر قدم رکھا. جیسے ہی ثانیہ زہرا نے زمین کربلا پہ قدم رکھا نا, عزادارو ایک مرتبہ ہوا کا جھونکا آیا. جیسے ہی ہوا کا جھونکا آیا نا, زمین کربلا کی خاک اڑ کر ثانیہ زہرا کی چادر پہ آ گئی. جیسے ہی خاک کربلا ثانیہ زہرا کی چادر پر آئی نا, ایک مرتبہ ثانیہ زہرا نے کہا بھیا عباس یہ زمین مجھے اچھی دکھائی نہیں دیتی. اے بھیا عباس اس زمین پہ قدم رکھ کر دل بڑا بے چین ہو رہا ہے, دل بڑا مضطرب ہو رہا ہے. اے بھیا ایسا کرو میرے بھائی حسین کو بلاؤ, میں ان کو کہتی ہوں اس زمین پر نہ ٹھہرو, یہ زمین مجھے اچھی نہیں دکھائی دے رہی, دل بڑا تڑپ رہا ہے. ایسا کرو یہاں سے کہیں اور چلتے ہیں. بھیا جاؤ میرے بھائی کو بلا کر لے کر آؤ. ایک مرتبہ عباس گئے, ایک مرتبہ حسین کی خدمت میں آئے اور آنے کے بعد کہا آقا ذاتی بلا رہی ہے. عزادارو ایک مرتبہ حسین بہن کی خدمت میں آئے اور آنے کے بعد کہا بہن خیر تو ہے, کیا بات ہے؟ کہ بھیا یہ زمین اچھی دکھائی نہیں دے رہی, بھیا دل میں اضطراب ہے, بے چینی ہے. اے بھیا ایسا کرو یہاں سے کہیں اور چلتے ہیں. ایک مرتبہ حسین نے کہا بہن زینب جنگ صفین پر ہم گئے تھے اور جنگ صفین کے بعد ہم واپس آ رہے تھے تو میرے بابا نے اس سرزمین پر آرام کیا, اور جب آرام کیا نا بابا کا سر بھیا حسن کے زانوؤں پر رکھا ہوا تھا, اور جب زانو حسن پر سر رکھا ہوا تھا بابا سو گئے, میں برابر میں بیٹھا ہوا تھا. ایک مرتبہ میرے بابا بلند ہوئے, سوتے ہوئے جاگے اور کلمہ استرجاع زبان پر جاری کیا, انا للہ و انا الیہ راجعون. یہ کلمہ استرجاع پڑھنا تھا تو میں نے کہا بابا خیر تو ہے, کیا ہوا؟ ایک مرتبہ میرے بابا نے مجھ سے کہا بہن زینب بابا نے مجھے کہا کہ بھائی اے میرے بیٹے حسین میں نے ابھی خواب دیکھا. میں نے کہا بابا کیا خواب دیکھا؟ کہ میں نے خواب دیکھا یہ کربلا کی زمین میں خون کا سمندر ہے. اے بیٹا میں نے خون کا سمندر ادھر دیکھا. بھیا بیٹا میں نے یہ دیکھا کہ اس سمندر میں تم ڈوب رہے ہو اور کبھی ابھر رہے ہو, کبھی ڈوب رہے ہو کبھی ابھر رہے ہو. میں کہوں مولا یہ خون کا سمندر اور حسین ڈوب رہا ہے, حسین ابھر رہا ہے. عجب نہیں شاید یہ کہنا مولا چاہ رہے ہو ہاں کبھی اکبر کے لاشے پر ڈوبے گا, کبھی اکبر کا لاشا لے کر ابھرے گا, کبھی قاسم کے پامال لاشے پر ڈوبے گا, کبھی قاسم کا پامال لاشا لے کر ابھرے گا, کبھی عباس کے کٹے ہوئے بازو پر ڈوبے گا, کبھی عباس کے بازو لے کر بلند ہوگا. اجرکم اللہ, اجرکم اللہ. اے بہن میرے بابا نے بتایا تھا یہیں پر ہمیں جو ہے قتل کیا جائے گا. اے بھیا اب کرنا کیا ہوگا؟ کچھ نہیں کرنا ہوگا. میں نے بابا سے پوچھا تھا بابا ہمیں اب کیا کرنا ہوگا؟ بابا نے ایک ہی چیز ہمیں بتائی تھی کہ بیٹا حسین صبر کرنا ہوگا, ہمیں صبر کرنا ہوگا. بس عزادارو وہ وقت آ گیا کہ حسین زمین کربلا پہ آئے, خیمے نصب کر دیے گئے. ایک مرتبہ کہا جاؤ بنی اسد والوں کو بلا کر لے کر آؤ. عزادارو بنی اسد والوں کو بلایا گیا. کہ بنی اسد والوں کو بلایا گیا نا, حسین نے کہا کہ دیکھو تم مجھے جانتے ہو کہ میں کون ہوں. یہ زمین میں نے تم سے 60
درہم میں 60,000 درہم میں لے لی اور تمہیں ہدیہ کر دی، ہبہ کر دی، لیکن شرط یہ ہے کہ دیکھو جب یہ ظالم چلے جائیں نا تو ہمارے لاشوں کو دفنا دے۔ دیکھو جب لوگ آئیں نا ہماری زیارت کے لیے تو تم ان کو بتانا کہ حسین کربلا کے میدان میں 3 دن کا بھوکا پیاسا شہید کر دیا گیا۔ دیکھو لوگوں کو، ہمارے ظاہرین کو یہ بتانا یہ وہ جگہ ہے کہ جہاں پر اکبر کے برچھی لگی تھی، لوگوں کو یہ بتانا یہ وہ جگہ ہے کہ جہاں پر اصغر کے تیر لگا تھا، لوگوں کو یہ بتانا کہ جہاں پر حسین گرے تھے، لوگوں کو یہ بتانا جہاں پر عباس کا دایاں بازو قلم ہوا تھا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو کربلا کی زیارت نصیب کرے، آپ جائیں گے تو دیکھیں گے مقامات بنائے ہوئے ہیں، عزاداروں آپ زیارت کریں گے۔ عزاداروں دے دی اور کہا کہ دیکھو جب ہمارا زائر آئے نا 3 دن اس کو اپنا مہمان بھی رکھنا، اس کو مہمان نوازی بھی کرنا۔ عزاداروں مرد جانے لگے، جب مرد جانے لگے نا ہائے رے غربت حسین، ایک مرتبہ حسین نے کہا لوگوں دیکھو تم جا تو رہے ہو اپنی خواتین کو بھیج دینا۔ عزاداروں خواتین آئیں، جب خواتین آئیں نا ایک مرتبہ خواتین سے کہا کہ تم مجھے جانتی ہو کہ میں کون ہوں؟ میں زہرا کا بیٹا ہوں۔ تم مجھے جانتی ہو میں کون ہوں؟ میں خدیجۃ الکبریٰ کا نواسہ ہوں۔ دیکھو میری ایک بہن ہے جس کو شریکت الحسین زینب کہا جاتا ہے، میری ایک بہن ہے ام کلثوم۔ دیکھو اگر تمہارے مرد جو ہے مجھے دفن نہ کر سکے تم ایسا کرنا کہ تم پانی بھرنے کے بہانے آنا اور ہماری لاشوں پر مٹی کو ڈال دینا۔ عزادار حسین اتنا غریب ہو گیا کہ آخری جملہ مسائل کا عزادار ایک مرتبہ حسین نے یہ کہا اے خواتین تم جا تو رہی ہو، ایسا کر اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھیج دینا۔ عزادار چھوٹے چھوٹے بچے آئے، آنے کے بعد حسین نے کہا ہے بچوں تم مجھے جانتے ہو کہ میں کون ہوں؟ دیکھو تم چھوٹے بچے ہو نا، میرا بھی ایک چھوٹا بچہ ہے ششمالی اصغر، میری ایک بچی ہے جو 4 سالہ ہے جس کا نام سکینہ ہے۔ اے بچوں دیکھو اگر تمہارے ماں باپ ہمیں دفن نہ کرے تو کھیلنے کے بہانے آنا، کربلا کی ایک ایک خاک مٹھی اٹھا کر ہمارے أي منقلب ينقلبون إلا لله وإنا إليه راجعون الله وتسليما لأمره اللهم ارزقنا شفاعة الحسين يوم الموت اللهم ارزقنا في الدنيا زيارة الحسين وفي الآخرة شفاعة الحسين وادخلنا الجنة من بعد الحسين اللهم اجعل محياي محيا محمد وآل محمد ومماتي ممات محمد وآل محمد پروردگار الحق محمد وآل محمد شب رحمت و شب مغفرت ہے، ہم سب کے مرحومین کی مغفرت فرما، بانیان مجلس حاضرین مجلس جتنے مرحومین ہیں ان کے درجات بلند ہیں، بلند تر فرما۔ پروردگار الحق محمد وآل محمد جو مریض ان کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما، جو پریشان ان پریشانی کو دور فرما، عزاداری اور عزاداروں کی حفاظت فرما، دشمنان عزاداری کو نیست و نابود فرما۔ پروردگار الحق محمد وآل محمد اپنی آخری حجت امام زمانے کے ظہور میں تعجیل فرما۔ ربنا